پاکستان اور سعودی عرب کے مابین موجودہ کشیدگی اور تناؤ کی بظاہر سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر پر ریاض کی جانب سے اسلام آباد کے موقف کی کھل کر حمایت نہ کرنا اور بھارت کا ساتھ دینا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف کشمیر تک محدود نہیں اور دونوں ملکوں میں بڑھتی ہوئی دوریوں کی ایک بڑی وجہ ایران کی چابہار بندرگاہ کو چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کا حصہ بنوانے میں پاکستان کا کردار بھی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے کچھ ماہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخ کی نچلی ترین سطح پر جا چکے ہیں، جس کی بنیادی وجہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ایک سعودی مخالف بیان کو قرار دیا جا رہا ہے، جو انہوں نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دیا۔ بڑھتی ہوئی پاک سعودی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے سعودی عرب کا دورہ تو کیا، لیکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اتنے ناراض تھے کہ انہوں نے پاکستانی فوجی قیادت سے ملاقات بھی گوارا نہ کی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، جس کے بعد سعودی ولی عہد نے پاکستان کے حوالے سے اپنے دوستانہ موقف پر ایک بڑا یو ٹرن لے لیا۔ یاد رہے کہ پچھلے برس جب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تو ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بقول وزیر اعظم عمران خان اگر وہ پاکستان سے الیکشن لڑتے تو ضرور کامیاب ہو جاتے۔ عمران خان بذات خود محمد بن سلمان کا ایئرپورٹ پر استقبال کرنے کے بعد ان کی گاڑی چلاتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس تک لے کر گئے۔ جب جوابی دورے پر عمران خان سعودی عرب پہنچے تو محمد بن سلمان نے بھی ان کے لیے گاڑی ڈرائیو کی اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پھر پاکستان کی مشکل میں گھری معیشت کے لیے $20 ارب کے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے اور ایسا محسوس ہوا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی رشتوں کو ایک نئی جہت مل گئی ہے۔ تاہم 5 اگست سن 2020 کو جب پاکستان اپنے ہمسائے انڈیا کی جانب سے اس کے زیر تسلط جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے 1 سال مکمل ہونے پر یوم استحصال منا رہا تھا، تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک نیوز چینل پر ایک پروگرام میں پہلی مرتبہ کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب کی پالیسی پر کھل کر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور ہمارے بہت عمدہ تعلقات ہیں، احترام اور محبت کا رشتہ ہے۔ پاکستان کے عوام مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سالمیت پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج میں اسی دوست ملک سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان اور وہ پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ مرنے کو تیار ہے، آج وہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ کشمیر کے معاملے پر وہ قائدانہ کردار ادا کریں جو مسلم امہ آپ سے توقع کر رہی ہے، اور اگر نہ کیا تو میں وزیر اعظم عمران خان سے کہوں گا کہ سفیر کشمیر اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا سعودی عرب اور OIC کے ساتھ یا اس کے بغیر۔ یاد رہے کہ OIC کے سب سے بڑے کرتا دھرتا سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اس انٹرویو میں مزید کہا کہ میں ایک مرتبہ پھر OIC سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر کونسل آف فارن منسٹر کا اجلاس آپ نہیں بلا سکتے تو میں مجبوراً اپنے وزیر اعظم سے کہوں گا کہ وہ مسلم ممالک جو کشمیر کے مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور کشمیری مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کا اجلاس بلا لیں، چاہے وہ OIC کے فورم پر ہو یا نہ ہو۔ شاہ محمود قریشی کا اشارہ ترکی اور ملائیشیا کی جانب تھا۔ دسمبر سن 2019 میں اس وقت کے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کی دعوت پر عمران خان کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے تھے۔ اس اجلاس میں ترکی، انڈونیشیا، قطر اور پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں کو دعوت دی گئی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ OIC سے ہٹ کر ہم خیال مسلم ممالک کا ایک نیا پلیٹ فارم وجود میں آ رہا ہے، جس میں سعودی عرب کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر اس نئے پلیٹ فارم کی حمایت بھی کی تھی، لیکن پھر اچانک عمران خان نے اس اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ ایسا سعودی عرب کے دباؤ پر کیا گیا، جو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جیسا اہم مسلم ملک اپنا سیاسی، سفارتی اور فوجی وزن کسی اور کے پلڑے میں ڈالے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے انٹرویو میں تصدیق کی کہ کوالالمپور نہ جانے کا اتنا بڑا فیصلہ پاکستان نے سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر کیا تھا۔ سعودی عرب نے تقاضا کیا اور ہم نے بڑے بوجھ دل کے ساتھ ملائیشیا کو سمجھانے کی کوششیں کی۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مہاتیر محمد کو، جنہوں نے گلہ تک نہیں کیا، اور اس وقت بھی وہ ہماری مشکلات اور مجبوریوں کو سمجھ گئے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ OIC بیچ بچاؤ آنکھ مچولی سے باہر نکلے اور فیصلہ کرے کہ وہ اس حساس مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دینا چاہتی ہے یا نہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے کھلے عام سعودی عرب پر تنقید سے سفارتی حلقوں میں تہلکہ مچ گیا۔ اس بیان کو نہ صرف ریاض بلکہ پاکستان کے سعودی نواز حلقوں میں بھی ناپسندیدگی سے دیکھا گیا۔ کچھ سیاستدانوں، نیوز اینکرز اور مذہبی حلقوں کی جانب سے اسے وزیر خارجہ کی ذاتی رائے سے تعبیر کیا گیا، تو کہیں اسے وزیر اعظم پر دوسرے فرقوں کی لابی کے اثر و رسوخ کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ تاہم ایک حالیہ انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں اور ان کے ساتھ مضبوط برادرانہ تعلقات بدستور قائم ہیں۔ کپتان کا کہنا تھا کہ تمام ملک اپنے خارجہ پالیسی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں اور سعودی عرب کی بھی اپنی پالیسی ہے،
یاد رہے کہ وزیر اعظم نے یہ بیان تب دیا جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے ڈی جی ISI کے ساتھ سعودی عرب میں موجود تھے اور محمد بن سلمان سے ملاقات کی کوششوں میں مصروف تھے، جو بالآخر نہ ہو پائی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب اور خاص کر محمد بن سلمان کا انڈیا اور امریکہ کی طرف جھکاؤ بڑا واضح ہے، اور یہ بالکل بھی حیران کن نہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور انڈیا کے تجارتی رشتے زبردست ہیں، بلکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے نسبت سعودی عرب کی کہیں زیادہ تجارت ہوتی ہے۔ بدلتے ماحول میں اب دنیا مسلم امہ بمقابلہ دوسرے ملکوں کے بلاکس کے درمیان تقسیم نہیں، یہ ایسی دنیا ہے جہاں ہر ملک اپنے قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے نئے اتحاد اور پالیسیاں بنا رہا ہے۔ ایسے میں سعودی عرب کی مسلم شناخت اب صرف مقدس مقامات کے متولی ہونے کی حد تک محدود ہو چکی ہے، اور محمد بن سلمان کی حکمرانی میں امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات اور تجارتی مفاد ان کی خارجہ پالیسی کے اہم ستون ہیں۔ چنانچہ تجزیہ کاروں کے مطابق ان بدلتے ہوئے بین الاقوامی حالات میں اس وقت پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، کیونکہ سعودی عرب کی وجہ سے پاکستان دوسرے ملکوں جیسا کہ ایران کے ساتھ اپنے رشتے بنانے پر توجہ نہیں دے سکتا۔ اسلام آباد کو مشرق وسطیٰ کے مسائل کی بجائے اپنے خطے میں رابطے بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تناؤ کی بظاہر سب سے بڑی وجہ کشمیر کے معاملے پر ریاض کی جانب سے اسلام آباد کے موقف کی کھل کر حمایت نہ کرنا ہے۔ تاہم کئی سیاسی امور کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ کہانی صرف کشمیر کی نہیں، اور یہ کہ دونوں ملکوں میں دوریوں کی ایک وجہ ایران کی چابہار بندرگاہ کو چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی CPEC کا حصہ بنوانے میں پاکستان کا کردار بھی ہے۔ یاد رہے کہ پہلے چابہار ریلوے منصوبہ انڈیا کے تعاون سے بنایا جا رہا تھا، لیکن اب ایران نے دفاعی اور اقتصادی اہمیت رکھنے والے اس منصوبے سے انڈیا کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اب چین اس ریلوے لائن پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کرے گا، جو کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کی سلامتی اور خطے میں اس کے تجارتی اور سیاسی مفادات پہ بہتر ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر پاکستان نے کوشش کی ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ایران سے منسلک ہو جائے اور چابہار بندرگاہ بھی CPEC کے دائرے میں آ جائے، تو اس پر سعودی عرب میں رد عمل ضرور ہے۔ ایران اور سعودی عرب شیعہ سنی بنیادوں پر نظریاتی مخالف ہیں، اور دونوں کے درمیان یمن سے لے کر شام تک کئی پراکسی وارز چل رہی ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب امریکہ کا اتحادی ہے، اور امریکہ نے ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں، تو ایسا کوئی بھی منصوبہ جس سے ایران کو معاشی طور پر فائدہ ہو یا چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کو تقویت ملے، امریکہ بھی اسے ناپسند ہی کرے گا۔ پاکستان نے چابہار منصوبے والا قدم نیک نیتی اور اپنے خطے کے مفاد میں اٹھایا ہے، لیکن سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں امریکہ اور بھارت کے لیے اسے برداشت کرنا خاصا مشکل ہے، خاص طور پر سعودی عرب جو سمجھتا ہے کہ پاکستان اس کے مفاد کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ لیکن یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہر ملک کا اپنا قومی مفاد ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی ریاست اپنے ملکی مفاد کی قیمت پر کسی دوسرے ملک کے قومی مفاد کا دفاع ہرگز نہیں کرتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔